بدر میں شاہین میں آئے ہیں اور یہاں طلبہ کا پروگرام تھا ڈگری ڈسٹریبیوشن کا، اور بڑی خوشی محسوس ہوئی اس تعلیمی ادارے کو دیکھ کے کہ ایک مثالی تعلیمی ادارہ ہے اور ملک میں ایسے بہت سے اور تعلیمی اداروں کی ضرورت ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج واقعی ایک بہت امپورٹنٹ ڈے تھا، بالخصوص شاہین کے وہ گریجویٹس کا جو بچپن سے پڑھتے آئے اور آج ایک بہت بہترین سرٹیفکیٹ انہیں حاصل ہوئی ہے۔ ہیلنگ ہاسپٹل ملٹی سپر اسپیشلٹی نیئر نہرو اسٹیڈیم بیدر۔ Munir Deshmukh sir, please give the round of applause. Now we will please welcome them with a round of applause. The students who are going to get their degrees are very والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا السلام المؤمن المهيمن العزيز. It is proclaimed by all that is in the heavens and the earth, and He is the Almighty, All-Wise. For today's program, our chief guest, Shahi Imam of Punjab, Maulana Usman Rahman Ludhiani. Please give a round of applause. I request Fazil sir to felicitate Mr. Munawar Zaman, founder, English House Academy. For managing director, this is a round of applause. داخلہ کے احسان نرسری سے یو سی تک ہم گزشتہ 30-32 سال سے نسل کی خدمت کر رہے تھے، اور ان دنوں ماشاءاللہ ڈگری کالج میں بہت جلد سے خدمت ہو رہی ہے، اور آج جو اسٹوڈنٹس ڈگری کمپلیٹ کیے ہیں ان کا کنوکیشن ہے۔ میں اس میں مولانا محترم محمد عثمان رحمانی لدھوانی صاحب شاہی امام پنجاب کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ آپ یہاں پر موجود ہیں۔ اسی طرح عالی جناب منور لمحہ صاحب سے آپ مسلسل بینیفٹ لے رہے ہیں، آج بھی ان کی بات سنیں گے، ان کی نصیحتیں سنیں گے۔ تمام اسٹوڈنٹس، ان کے پیرنٹس جو گزشتہ 3 سال سے یہاں پر کالج میں رہے، ہاسٹل میں رہے، انڈیا بھر سے آئی ہوئی بیٹیاں ہیں وہ، اور پنجاب سے بھی ڈگری آج کسی مرتبہ مکمل کی ہے بچی میلٹ کوٹلہ سے، آپ جانتے ہیں مفتی صاحب کے بہت ہی قریبی دوست عبدالرشید خان صاحب کی بیٹی۔ ہم صرف ایک کورس کمپلیٹ کرنا، ایک ڈگری دلانا، یہ اصل ٹارگیٹ ہمارا نہیں تھا۔ ہماری خواہش رہی شروع سے کہ ہم ساتھ ہی ساتھ ان اسٹوڈنٹس کی تربیت کریں گے اور ان کو قابل بنائیں گے
اور معاشرے میں ملت کے لیے کنٹریبیوٹ کرنے والے ان کو بنائیں گے. صرف اچیورس نہیں بلکہ کنٹریبیوٹ کرنے والے بنائیں گے. ہم صرف ایک ڈگری نہیں دلانا چاہتے ہیں, ان کو ساتھ ہی ساتھ ایک لائف اسٹائل سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ انٹیگریٹڈ کئی سرٹیفکیٹ کورسز ہم یہ اسٹوڈنٹ کو دیکھ رہے ہیں. سب سے ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں. ان کو اس قابل بنانا چاہتے ہیں کہ وہ دنیا میں کہیں بھی جا کر نسلوں کی حفاظت کرنے والے, خاندانوں کو سنبھالنے والے, انسانیت کی خدمت کرنے والے بنے. یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. ایک خاص کورس میں گزشتہ US کا ٹور کیا تھا, وہاں پہ کچھ انسٹیٹیوشن میں دیکھا, بڑے اچھے انسٹیٹیوشن ہیں وہاں پہ, تہذیب اور کلچر سکھا رہے ہیں. اسلامک کورس, انٹیگریٹڈ سرٹیفکیٹ اسلامک کورس وہاں پر دیکھا, اور یہاں پر ہم اس کو شروع کر رہے ہیں. فرسٹ ایئر سے سرٹیفکیٹ کورس رہے گا. فرسٹ ایئر اگر سیکنڈ ایئر میں بھی لے لیں تو وہ ڈپلوما ہو جائے گا, اور اس کے بعد میں تھرڈ ایئر کے بعد 1 سال فل ٹائم رہ کر یہاں پر اگر وہ پڑھ لیں گے تو ڈگری کا جو ہے اسلامیات کا ڈگری کورس بھی ہم یہاں پہ کمپلیٹ کریں گے. اسی طرح انفارمیشن ٹیکنالوجی کے علاوہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہم کورس یہاں پہ شروع کیے ہیں, اس کی لیب شروع کی ہیں, اور BCA کورس اسی سال شروع ہوا ہے. اس کے ذریعے اور بھی کئی فیوچر میں ایسے قیمتی کورسز یہاں پہ شروع کریں گے. بوائز کے لیے الگ کیمپس, گرلس کے لیے الگ کیمپس, وہاں پہ ساتھ ہی ساتھ تربیت ہو, یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. اور ملک بھر سے اسٹوڈنٹ یہاں آ کر بھی لیں گے. ساتھ ہی ساتھ ان کو UPSC کے لیے تیار کریں گے. Day 1 سے UPSC کے لیے تیار کریں گے, Day 1 سے CUET کے لیے تیار کریں گے, تاکہ یہاں پر ڈگری کے بعد وہ انڈیا کی ٹاپ موسٹ یونیورسٹی میں جا کر ایڈمیشن لینے کے قابل بنے. الحمدللہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہماری ایک اسٹوڈنٹ ابھی اسی سال ایڈمیشن لیے ہیں. CUET کے لیے ہم اچھا پریپریشن کر رہے ہیں. ہمارا ٹارگٹ ہے, جب ہم PUC شروع کیے تھے تو Day 1 سے ملٹیپل چوائس کی کوچنگ دے کر ان کو کیسٹ کے لیے تیار کرتے تھے. اس زمانے میں جو لوگ جانتے بھی نہیں تھے کیسٹ کیا ہوتا ہے, لیکن شاہین میں Day 1 سے ہم کو کوشش کیے. اسی طرح صرف ڈگری کمپلیٹ کرنا اصل ٹارگٹ نہیں ہے, فیوچر کے لیے ان کو تیار کرنا, یہ ہم کوشش کر رہے ہیں. ایک ماحول دے رہے ہیں, کلچر دے رہے ہیں, اور اس کو ملک بھر میں پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں. مولانا محترم سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی, پنجاب میں ایک کالج شروع کرنے کا مولانا کا ارادہ تھا, تو میں ان کو بتایا پہلے ہم انشاءاللہ مناسب ہے کہ 6 سے 12 تک کے لیے بیٹیوں کے لیے ریزیڈنشیل اسکول شروع کیجیے, اس کے بعد پھر ہم ڈگری بھی کریں گے بیٹیوں کے لیے. اور وہی کلچر جو آج الحمدللہ شاہین میں ہم دینے میں کامیاب ہیں, یہی کلچر کو ہم ملک بھر میں پھیلانا چاہتے ہیں. اس میں انشاءاللہ پنجاب میں ایک سینٹر سال 2 سال میں شروع ہو جائے گا. ایسے 500 سینٹر انڈیا بھر میں شروع ہو جائیں, اس کے لیے فکر کر رہے ہیں. آپ لوگوں کا تعاون ہو, آپ کی دعائیں ہو تو انشاءاللہ یہ ٹارگٹ پورا ہوگا. تو تمام اسٹوڈنٹس جو ابھی BA ڈگری فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ہیں وہ سخت محنت کریں اور پوسٹ گریجویشن کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. جو ابھی کمپلیٹ کر کے جا رہے ہیں ان کو یہاں پر ایجوکیشن چھوڑنا نہیں ہے, ڈسکنٹینیو نہیں کرنا ہے. آپ کو کسی بھی مرحلے میں پوسٹ گریجویشن تک PG کورس کرنا ہے اور قابل بننا ہے. ایسے کئی کیسز ہم دیکھے ہیں جو 10th کے بعد ڈسکنٹینیو کیے تھے, بعد میں گریجویشن پوسٹ گریجویشن کرے, PhD کرے, اور اس علاقے کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے بڑے آفیسر بھی بنے ہیں. ایسے کئی کیسز ہیں. تو آپ لوگوں سے امید ہے کہ اپنا ایجوکیشن جاری رکھیں گے اور اپنے آپ کو آنے والی نسلوں کو کنٹریبیوٹ کرنے والے بنیں گے. اسی امید کے ساتھ میں اپنی بات کو یہیں پہ اختتام کرتا ہوں. میں مبارکباد دوں گا افرا میڈم کو جو بہت ہی حسن خوبی کے ساتھ ایک سسٹم کے ساتھ ایک کلچر دیتے ہوئے دور اندیشی کے ساتھ کہ ہماری بیٹیوں کو یہ بیٹوں کو کمپٹیشن کے لیے تیار کریں گے, فیوچر کے لیے تیار کریں گے اور انٹرنیشنل معیار کا ایجوکیشن بیدر میں دیں گے. وہ کافی پلاننگ کر رہے ہیں اور بھرپور سپورٹ مہر میڈم کا بھی ہے, زکیہ میڈم کا بھی ہے, ساتھ میں وفا میڈم کافی انوالو ہیں, شائستہ میڈم کا بھی کنٹریبیوشن یہاں پر ہے, عبدالحسیب عبدالمجید پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر ایک ڈسپلین کے ساتھ ہم یہ اسٹوڈنٹس کو طاقتور بنائیں گے اور اپنے ماں باپ کے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ یہ بن جائیں.
اپنے باپ باپ کو جنت میں لے کر جانے والے بنے اور جنت میں ان کے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ یہ ان کی اولاد بن جائے. یہ ایسا ہو جائے تو یقیناً اولاد بھی کامیاب، ماں باپ بھی کامیاب، ملت اور معاشرہ بھی کامیاب. بہت بہت مبارک. میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو اختتام کو پہنچاتا ہوں. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. البدر ٹورس اینڈ ٹریولز بیدر حج اینڈ عمرہ سروسز حرم مکہ اور حرم مدینہ کے نزدیک رہائش اور حیدرآبادی کھانا کے ساتھ بہترین پیکیجز. Arfa is going to join Jamia Millia Islamia Central University and going to pursue her post-graduation in political science. Arfa جام ریپ کیا جس میں دہلی یونیورسٹی کا آپشن ملا ان کو and he cracked Aligarh Muslim University entrance exam also. And now he has chosen Aligarh Muslim University for doing his BA honors. Please give him a round of applause. Muhammad Arkam. We have Muhammad Wasiuddin. He is doing his MA in Kerala Central University. We have Imranuddin, who is doing his MA in Political Science in Central University of Andhra Pradesh. We have Khaja Moinuddin, who is doing his MA in Political Science from Central University of Degree College. Please give them a round of applause. These students have attained their heights and studied in the prestigious institution Central University BUT post-graduation exam. Wasiuddin. Please give him a round of applause. Muhammad Wasiuddin. Please give the round of applause. Our students who are sitting here, UG students, you should get here Andhra Pradesh. So these are the first batch students of our Shaheen Degree College boys section, and most of them have cracked. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और की रहमी करने वाला. तमाम ख़वातीन और हज़रात दुरूद पाक पढ़िए. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. आज पहली मरतबा बिदर में डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की दावत पर शाहीन में आने का मौका मिला और मजीद खुशी भाई हमारे मुनव्वर जमा साहब से मुलाकात भी आज हो गई. मुख्तसर सी इस वक्त की गुफ्तगू में मैं तमाम ख़वातीन और हज़रात को ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो असल मकसद है वो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस मिशन को, उनकी बातों को, उनकी तरफ से जो हमें हदफ दिया गया उसकी तकमील करना. मेरे जद्द अमजद रईसुल अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह भारत की जंग आज़ादी के उन कायदीन में से हैं जिनका नाम उंगलियों पर गिना जाता. तो गोलमेज कॉन्फ्रेंस मिस्टर वेबल्स ने बुलवाई थी शिमला में सन 1936 में. वो तमाम कम्युनिटीज से बात कर रहे थे कि मुल्क जब आज़ाद होगा तो आपके नज़रियात क्या हैं. तो मिस्टर वेबल ने मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी को कहा कि अगर हुकूमत आपको दे दे तो आपकी हुकूमत का क्या मकसद होगा, आप किस तरह इंसाफ करना चाहिए, किस तरह निज़ाम को चलाना चाहिए. ये बात मैं उन सब लोगों के लिए कह रहा हूँ जो आज डिग्री लेके जा रहे हैं. कल को अल्लाह करे इनमें से कुछ डॉक्टर बने, कुछ IPS बने, कुछ IAS बने, कुछ जज की कुर्सी पर बैठे.
کچھ اپنے معاشرے میں کوئی مرکزی ادارے قائم کریں. تو اس انگریز نے جب مولانا سے پوچھا کہ آپ اگر کبھی کسی کرسی پر بیٹھیں گے, آپ کو اگر حکومت دیتی جائے تو آپ کی حکومت کا عقیدہ کیا ہوگا, اس کا مذہب کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی آسانی سے یہ بات ہمیں سمجھائی کہ جب بھی کوئی آدمی کسی چیئر پر بیٹھتا ہے اور وہ ڈیسیژن میکر ہوتا ہے, چاہے وہ چیئر کسی بھی ادارے کی ہو, حکومت کی ہو, افسران کی ہو, مذہبی ہو, جب وہ کسی ایسی کرسی پر بیٹھتا ہے جو ڈیسیژن کرتی ہے دو فریقوں کے درمیان, تو پھر ہمارا مذہب عدل اور انصاف ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ کا یہ. پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والا ہمارے مذہب کا ہے, ہماری برادری کا ہے, ہماری نسل کا ہے یا ہمارے خاندان کا ہے. پھر ہم وہی کرتے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ عدل کو جو ہے وہ قائم کرنا چاہیے. تو آپ لوگ جب اب آگے جائیں گے, جتنی بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, آپ لوگ جب آگے جائیں گے تو بہت سارے زندگی کے ایسے مقام آئیں گے کہ آپ کو عدل کرنا ہوگا, انصاف قائم کرنا ہوگا. تو انصاف قائم کرتے وقت یہ مت سوچنے لگیے گا سامنے والا مسلمان ہے تو میں اس کی فیور میں جاؤں, یا سامنے والا میرا دوست ہے تو میں اس کی فیور میں جاؤں. مظلوم خواہ آپ میں سے ہو یا کسی اور نسل میں سے ہو, مظلوم مظلوم ہوتا ہے, چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہو, اس کا رنگ کوئی بھی ہو, اس کی زبان کیسی ہو. اور آپ جس کو اللہ نے طاقت دی ہے, قلم دیا ہے, اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈیسیژن میکر بنایا, تو اس کو چاہیے کہ انصاف کے اوپر قائم رہے. وہ اینک مذہب کی اینک لگا کے انصاف نہیں کرے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا تو اس نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ ایک قیمتی تلوار ہے, ایک مسلمان کے ساتھ میرا جھگڑا ہے. وہ کہتا ہے کہ میری ملکیت ہے اور وہ یہودی کہتا ہے میری. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی اور ثبوتوں کے لحاظ سے فیصلہ کر دیا کہ وہ ملکیت جو ہے وہ اس یہودی کی ہے, مسلمان کی نہیں. تو چنانچہ اس مسلمان کو نعوذ باللہ جو منافق تھا یہ بات پسند نہیں آئی, تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا کہ یہ مسلمانوں کے ہمدرد ہیں. تو اس نے کہا کہ میں دوبارہ فیصلہ کروانا چاہتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس یہودی نے کہا کہ اللہ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا. تو فرمایا اچھا نبی علیہ السلام فیصلہ کر چکے ہیں؟ فرمایا جی وہ کر چکے ہیں. فرمایا پھر جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا, عمر بن خطاب کے پاس اس کے لیے ایک ہی فیصلہ ہے کہ اس کو سزا دی. تو اس بات کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے. آپ کو اللہ نے جو مقام عطا فرما دیا ہے نا, یہ ہر ایک کی قسمت کی بات نہیں ہے. آج آپ جائیں ہسپتالوں میں, سڑک پر, بہت سارے لوگ آپ سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. آپ کو پھر بھی اپنی زندگی سے ہو سکتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی بات ہے. یہ مختصر سے واقعہ سنا کے گفتگو ختم کروں گا, باقی بات انشاءاللہ بعد میں آپ سے ہوگی. تو اس دور میں وہاں برف بہت پڑتی ہے افغانستان میں. تو ایک صاحب بہت بیمار تھے, وہ حکیم کے پاس گئے. تو انہوں نے کہا حکیم صاحب نے کہ دوائی میں شہد استعمال ہوگا اور برف کے دنوں میں شہد نہیں ملتا ہے, تو آپ کو اگر ملنا ہے تو آپ بادشاہ کے دربار میں فریاد لگائیں. تو وہ سائل جو ہے مانگنے والا بادشاہ کے گھر پہ گیا, محل پہ. تو وہاں ان کو ایاز ملا, بادشاہ کا ملازم تھا. تو اس نے کہا کہ مجھے ایک چھوٹی سی ڈبیا میں شہد چاہیے, آپ کے خزانے میں ہے تو دے دیں. تو اس نے کہا میں نہیں دے سکتا ہوں, تو بادشاہ سے پوچھنا. تو ایاز بادشاہ کے پاس گئے. تو انہوں نے کہا کہ حضور ایک بندہ شہد مانگنے آیا, ایک ڈبی چاہیے. تو بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اس کو 3-4 کنستر مطلب 100 لیٹر کے 3-4 ڈرم دے دو, ایک سواری پہ رکھ کے. وہ بڑا حیران ہوا, ان کا جو اسسٹنٹ تھا بادشاہ کا, کہنے لگا حضور اس کو ایک ڈبی چاہیے تو آپ 300-400 کلو دینے کی بات کر رہے ہیں. تو بادشاہ نے سے کہا کہ بات یہ ہے ایاز, وہ جو مانگنے آیا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق مانگ رہا ہے, اور جو دینے والا ہے اس کو اپنی حیثیت کے مطابق. اللہ نے آپ کو جس مقام پر رکھا ہے آپ کو اسی مقام پہ رہنا ہے, کبھی جھکنا نہیں ہے. بہت سارے لوگ نیچے جو لوگ چل رہے ہیں نا, آپ کے جو مخالف ہیں, آپ کے جو لوگ مخالف ہیں, ہر ایک کے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ, یا آپ پر جو لوگ تنقید کرنے والے ہیں, یا جو آپ سے حسد کرتے ہیں, یا جن کو آپ سے پریشانی ہے, جو آپ کی ترقی نہیں دیکھ سکتے, آپ کو ان کو جواب دینے کے لیے نیچے نہیں جھکنا ہے, ان کی باتوں کا جواب نہیں دینا ہے, بلکہ اتنا آگے جانا ہے کہ ان کی باتیں آپ کے کانوں تک نہ پہنچے پھر, اور آپ ترقی کرتے ہوئے آگے چلے جائیں. تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں, محمد رسول اللہ کی سنت کو اپنائیں. ابو جہل نے مخالفت شروع کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے, پھر ادھر عتبہ آ گیا, رسول اللہ تنہا,
ادھر پھر عبداللہ بن جدان آ گیا، رسول اللہ تنہا ہے، ادھر ولید آیا، رسول اللہ تنہا، ادھر پھر ابو لہب آیا، رسول اللہ تنہا ہے، اور نبی علیہ السلام کے خلاف تمام کفار مکہ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے اور نبی علیہ السلام تنہا ہے. لیکن آج 1450 سال کے بعد دنیا کا کوئی ملک، کوئی زبان، کوئی خطہ، کوئی زبان ایسی نہیں جس میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والی. تو رسول اللہ نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ کون ہماری مخالفت کر رہا ہے، کون ہم سے حسد کر رہا ہے، کون ہماری پریشانی کا ہمیں اپنا باعث سمجھتا ہے. ہم کو آگے بڑھ کے جانا ہے، اپنے مقصد کی طرف گامزن رہنا ہے. تو آپ بھی جتنے بچے اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ حاسدوں کا حسد اور لوگوں کے تانے آپ کی ترقی کے راستے میں حائل نہ ہو، بلکہ اللہ کا نام لے کے جو کچھ آپ نے یہاں پر سیکھا ہے اس کو بانٹتے ہوئے جائیے. اللہ آپ کو خوب عزت عطا فرمائیں گے. انہی لفظوں کے ساتھ پھر دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم. Intelligence and visual learning. I request Munawar Zaman sir also to join this event. Please. This is a new course which we are launching, AI and ML, machine learning. This course is going to help thousands of students in the coming year. This age is about artificial intelligence, so we are integrated this artificial intelligence with our degree program. I call upon all the dignitaries to join. Certificate as well as the award. Thank you, sir. Next there is the winner, Tahmina, who has also got a second prize in the AI PowerPoint presentation. I request Munir Deshmukh sir. Today's center of attraction, one of the great scholars of our nation, Sheikh Maulana Usman Rahmani Ludwani Sahab, and chairman of this beautiful institution, Dr. Abdul Qadir Sahab, committed directors, Mr. Abdul Hasib, Mr. Abdul Muqib, Mr. Patel, esteemed faculty, and today's achievers, today's graduates, their parents and all guests, Assalamu alaikum, and a very good evening to all of you. I'm immensely honored and privileged to be a part of this momentous occasion. And I take this opportunity, in fact, I begin my talk today by extending my heartfelt congratulations to all the students who have completed their bachelor's degree. Well, let me bring it to your kind notice that you have just not completed a course, you have traveled a journey with lots of challenges, but you have accomplished it. And I must congratulate your parents as well for encouraging you to witness this great momentous occasion. It's a day of celebration. Of course, graduation day is the day of celebration. It's a day of jubilation. But let me bring it to your kind notice that it's not all about wearing gowns and tossing caps in the air. It's about everything you have invested.
You have invested your time, your energy, your passion, your focus, your sacrifices, and your late night studies. And importantly, you have learned lots of things beyond textbooks. The lessons of friendship, the lessons of hardships, the lessons of challenges, the lessons of growth, the lessons of failures, and the lessons of responsibilities. Well, I have a message for all the school, college, and university going students that this world has enough clever people, but it does not have enough honest ones. You be the one. This world has enough skilled people, but it does not have enough creative people. You be the one. This world has enough passionate people, but it does not have enough compassionate ones. You be the one. This world has enough dreamers, but it does not have enough doers. You be the one. This world has enough loud voices, but it does not have true voices. You be the one. And I congratulate you to take up this another journey with all courage. And let me also bring it to your notice and to all your parents that India is fortunate to be one of the world's largest producers of engineering talent. It produces about 1.5 million engineers annually, every year. یہ جو دیش بھارت ہے ہر سال 15 لاکھ انجینئرز بناتا ہے. یہ بڑی فخر کی بات ہے. لیکن سیڈلی آپ لوگ تالی بھی بجا رہے ہیں اور بجاتے بجاتے دل بھی آپ کا نم ہو جائے گا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ 1.5 ملین انجینئرز تو ضرور بناتا ہے, لیکن 60% آف انجینئرز seek employment. They are jobless. انہیں جاب نہیں ہے. صرف 10% انجینئرز کو ریلیونٹ جاب ملتی ہے, یعنی جو خواب لے کر انجینئرنگ کرتے ہیں وہ باقاعدہ انجینئرنگ جاب انہیں ملتی ہے. 30% لوگ کو جاب تو مل جاتی ہے لیکن ریلیونٹ جاب نہیں ہوتی ہے. میں نے 3 پارٹس میں حضرت انجینئرز کو رکھا. صرف 10% کو ریلیونٹ جاب ملتی ہے. جیسے کوئی عالم دین بن جاتا ہے اور دین کی خدمت نہیں کرتا ہے تو پھر وہ 8 سال اس نے محنت جو کی ہے اس کا کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں ہوا پھر دنیا والوں کو. صرف 10% بندے ریلیونٹ جاب لے پا رہے ہیں اور 30% بندے جو جاب مل گئی وہ جاب کر رہے ہیں. 60% بندوں کو تو جاب ہی نہیں مل رہی ہے. کیوں؟ وہ لوگوں نے صرف ایک سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے. They have just accomplished a mere A4 size certificate. اس کے بعد ان کے پاس کوئی سکلز نہیں ہوتا ہے. یہ زمانہ سکلز کا ہے, یہ زمانہ کانفیڈنس کا ہے, یہ زمانہ زبانوں کا ہے. جو بندہ زبانیں جانتا ہے, بولنا جانتا ہے, منانا جانتا ہے, وہی جیتتا ہے. وہ پالیٹکس میں کیوں نہ ہو, وہ لا میں کیوں نہ ہو, وہ ٹیچنگ فیلڈ میں کیوں نہ ہو, وہ سوشل میڈیا میں کیوں نہ ہو. یہ بولنے کا زمانہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی رانگ پروف نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں جو سوشل میڈیا پہ جو بولتا ہے اسی کو سنتے ہیں. جو ایڈوکیٹ اچھا لڑتا ہے نا تو اسے اچھا بولنا بھی بہت ضروری ہے. اگر وہ بولنا نہیں جانتا, if he lacks communication skills, then he cannot convince the judge. بالکل اسی طرح دبئی بہت بڑا کنٹری ہے اور وہاں کہا جاتا ہے کہ دبئی میں صرف سیلز کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ہے, صرف سیلز. اور سیلز کے لیے کمیونیکیشن اور کنونسنگ ایبلٹی ہونا چاہیے.
کی زبان اچھی ہونی چاہیے اور اسے راضی کرنے کی قابلیت اس میں ہونی چاہیے، کسی کو کنونس کرے. اور سب سے بڑی چیز جو میں نے بتائی تھی کہ اس دنیا میں کلیور بہت سارے لوگ ہیں لیکن آنیسٹ لوگ نہیں ہیں. ہمیں ایماندار لوگ چاہیے، بھلے وہ ڈاکٹر کیوں نہ ہو، پولیٹیشین کیوں نہ ہو. ابھی حضرت فرما رہے تھے مولانا عثمان صاحب کہ ساؤتھ انڈیا میں بہت سے ادارے ہیں آپ لوگ کے، بڑے قسمت والے ہیں آپ لوگ. اگر پولیٹیشینز زیادہ ہو جائیں ہمارے بھی تو اور اسے ملٹیپلائی کیا جا سکتا ہے. تو میں نے کہا کہ ہندوستان میں ہماری قوم بالخصوص جو مسلمز ہیں انہیں زرعی اہمیت نہیں ہے ووٹ کی، پولیٹیشینز کی اور لیڈرز کی. ان کے گھر بریانی، ان کے گھر مندی، ان کے گھر نہاری اگر ہے تو سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے کامیاب لوگ ہیں کہ ہمارے گھر روز اچھا کھانا بنتا ہے. لیکن یہ تین چیزیں یاد رکھیں، جب تک ووٹ کی قیمت آپ نہیں جانتے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے ہیں اور اچھے پولیٹیشینز کو نہیں چنتے ہیں، اچھے سوشل لیڈرز کو نہیں چنتے ہیں، اچھے علماء حضرات کی صحبت میں نہیں بیٹھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ مولانا یہ لوگ کہ 20-25 سال اچھے گزر گئے لیکن آپ کی نسلیں بگڑ جائیں گے. اللہ مجھے رانگ پروف کرے، ایسا کبھی نہ ہو، لیکن یہ میرا تجربہ کہتا ہے. اگر آپ اچھے لیڈر نہیں چنیں گے، اچھے عالمی دین کے صحبت میں نہیں رہیں گے، ہو سکتا ہے کہ 20-25 سال اچھے ہو جائیں آپ کی، لیکن آپ کی نسلیں بگڑ جائیں گی. جو اس ادارے کے چیئرمین ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کا نعرہ ہے، نسل ہی اصل ہے. یعنی صرف آپ کے لیے نہیں آئے ہیں، آپ آئے ہیں تو آپ سے بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے. آپ سے آپ کے پڑوسیوں کو خوشی ملنی چاہیے irrespective of their caste and creed. بھلے وہ مسلمان ہو، سکھ ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو، جین ہو، آپ کے پریزنس سے انہیں کانفیڈنس ملنا چاہیے، آپ کے پریزنس سے انہیں خوشی ملنا چاہیے. یہی اصل پرپس ہونا چاہیے ایجوکیشن کا. ورنہ جو چیز پڑھ کر یاد کر کر امتحان میں کچھ اچھا آپ نے پرفارمنس کیا اور یہ سرٹیفکیٹ مل گئی اور آپ نے گاؤن پہن لیا، یہ اصل پرپس نہیں ہے ایجوکیشن کا. ایجوکیشن کا اصل جو پرپس ہے خود کو بنانا اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی بنانا، یہ اصل پرپس ہوتا ہے. آپ اکیلے اگر نکلتے ہو کامیابی کے طرف، یاد رکھنا آپ سیلفش ہیں، آپ نے سیلف لیس بننا ہے. دوسروں کے لیے بھی آپ نے محنت کرنی ہے. جو خود کے لیے کرتا ہے وہ صرف اپنے لیے ہی کرتا ہے. جو دوسروں کے لیے کرتا ہے، یاد رکھنا میری اس بات کو، اس کی نسلوں پر اللہ کا کرم رہتا ہے، اس کی نسلوں پر اللہ کا فضل رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے گھر پر فوکس نہیں کیا، آپ نے قوم پر فوکس کیا، آپ نے دیش واسیوں پر فوکس کیا. میں التجا کرتا ہوں تمام سٹوڈنٹس ہیں، بالخصوص آج کے اچیورز جو گریجویٹس ہیں. ایک نیوٹن بیکرز ایک بہت بڑا فلاسفر ہے، اس نے کیا پیاری بات بتائی. یہ اگر آپ لکھ لیں آج اس بات کو، 3 سال میں پتہ نہیں آپ لوگوں نے کیا کیا سیکھا ہے یہاں اور کتنا یاد رکھتے ہیں آپ تمام ٹیچرز کی باتیں، لیکن منور زماں کی یہ بات ضرور یاد رکھیں. The man who graduates today، جیسے آپ آج گاؤن وان پہن کے سینٹر آف اٹریکشن ہے، تو وہ نیوٹن بیکرز کہتا ہے the man who graduates today and stops learning tomorrow is uneducated the day after. آج جو گریجویٹ بنتا ہے اور کل پھر سیکھنا چھوڑ دیتا ہے وہ پرسوں illiterate ہے. اس کا مطلب صاف نکل آتا ہے کہ learning never stops. In fact, the real learning begins from today. آج اس پیارے ادارے سے باہر آپ قدم رکھو گے شاہین سے، ایک نئی زندگی آپ شروع کرنے والے ہیں. اس نئی زندگی میں بہت سے رکاوٹیں آنے والی ہیں، بہت سے چیلنجز آنے والے ہیں، بہت سے لوگ آپ پر انگلی اٹھائیں گے. They make false allegations against you. They may run conspiracies against you. They may criticize you.
آپ پر اتنے تہمتیں لگیں گی, بڑا راستہ کٹھن نظر آئے گا آپ کو, وہاں ثابت قدم آپ نے رکھنا ہے. اور ثابت قدم صرف اپنے پیروں سے نہیں رکھے جاتے ہیں, ثابت قدم علم سے رکھے جاتے ہیں. آپ کے پاس وہ علم ہونا چاہیے, یہ علم ہی آپ کے لیے طاقت بن جاتا ہے. اور پھر ایمان ہونا چاہیے, اور ایمان میں وہ پختگی ہونی چاہیے. جیسے حضرت نے کیا خوب بات بتائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے اور آپ کے پیچھے کتنے لوگ لگے تھے, لیکن آپ نے قدم پیچھے نہیں لیا. اور he was not at all bothered about the allegations being made against him, about the conspiracies being run against him. آپ نے ذری فکر نہیں کی کہ کون میرے اگینسٹ کیا بول رہا ہے, بس آپ محنت کرتے گئے تو یہ پورے گلوبل میں پیس کا پیغام پہنچا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا پیس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 ایئرز کام کیا ہے, اس روئے زمین پر کسی ایک بندے نے اس کا 5% بھی کیا ہو. آپ نے پیس کا میسج دیا ہے. یہ ہر مسلمان, یہ ہر فالوور آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بنتی ہے. وہ بھلے رکشہ پلر کیوں نہ ہو, وہ ملٹی ملینیئر کیوں نہ ہو, وہ عالم دین کیوں نہ ہو, وہ ایک اسٹوڈنٹ کیوں نہ ہو, وہ فالوور اگر ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس بندے نے بھی پیس کو پروموٹ کرنا ہے, پیس کو سپریڈ کرنا ہے. اور پیس سپریڈ کرنے کے لیے 2-3 کوالٹیز کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک صبر, پیشنس ہو, دوسرا معاف کرنے کی کوالٹی ہم لوگوں میں ہونی چاہیے. اگر ہم لوگ, ہمارے میں صبر ہے اور معاف کرنے کا مادہ ہم میں ہے, تو مجھے یقین ہے کہ ہم لوگ پیس سپریڈ کر سکتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سے جو یہاں گریجویٹس بیٹھے ہیں یہ کل کے لیڈرز بنے, یہ آپ لوگ سے لوگ انسپریشن ڈرا کریں اور بہت بڑے کنٹریبیوٹرز بنے. تھینک یو سو ویری مچ, جزاکم اللہ خیر. Thank you sir for your آئیڈیل پبلک اسکول انگلش میڈیم اور حفظ القرآن نرسری سے 10ویں کلاس تک داخلے جاری ہے. Arfa and Amri, please come on. Congratulations to them. The students will come from one side and I request Muhammad Ismail Khan, BA History, to come on the stage and receive his certificate. I request all the girls to stand aligned and make it quick. I congratulate all of you getting graduate here. Arshia Salma, Samrin Wahid Sheikh, Mujtaba Shawshin, Neha Umayma, Nida Afza, Sayyida Khairunisa, Sayyida Samrira, Hana Fatima, Alfiya Begum, Sayyida Bibi Amina Banu, Umme Yamin, Aisha Parveen, Sania Simran, Fariha Anjum, Sneha Nawal, Sania Fatima, Sayyid Wajad Naushin, Shamshad Mullah. These all were BSc graduates. Now I go with the BA graduates. Shamshad Mullah, Arfa Ashmi, she is from UP. Fariha Mahfish, she is from Mumbai. Razia Sultana, she is from Bangalore. Muhammad Furqan, he is from Punjab. Amreen Banu, she is from UP again. Sayyida Madiha, Nafia Riazi, Asra Begum, Koren Khan from Punjab, Muskan Begum, Sania Mahmeen, Siddiqa Tazeen, Umme Siam, Rumesa Sadaf, Sufia Hadisa, Adina, Sumaya Hadisa Nadaf, Muhammad Sumaira Muskan, Sayyid Fazilat Jahan, Huma Tabassum, Aisha Tabassum, Khabira Khanum, Sanobar Maria, she have done BSc, Mahek Banu,
Mujtaba Amatul Fatim Sahi, and Madiha Sadaf. Congratulations to all the graduates. I request to align fast and I request all to note your sachet that we have written something over there. Not for sale ever. What does it mean? Not for sale ever. आपका जो graduation है, आपका जो ideologies है, आपका जो idea है, it can never be sold ever. Congratulations, my graduates. Our students not only have graduated with the degrees, but they have also certified with diploma in Islamic studies certification as well. And in this year, we have started basic computer certification course for our graduate students who are pursuing graduation. And in the next session, we will be awarding basic computer foundation certification, which is in collaboration with TAG Multimedia, digital marketing. शाही इमाम साहब के साथ इमाम साहब के साथ है। Please give the round of applause. I request the audience to clap till all the graduates complete their getting their degrees from the chief guest. It is indeed a memorable day for them. A degree which is not for sale ever. Shaheen Degree College gives degrees in BA, BSc, BCom. We have launched BCA program as well. दूसरे बच्चे भी हैं वहाँ पे, उनके पेरेंट्स भी आ जाते हैं। जी हाँ सर, आपको मना करने का रीज़न क्या है? आपके अलावा दूसरे भी आते, फिर दो फोटो बंद करके बुरा मत मानिए आप, समझे? The students are receiving their degrees, the certificate and memento from the Shahi Imam and our guest of honor, Munawar Zama sir, and they are getting the sachet from Zakia ma'am, Mahar madam and Wafa ma'am. And Shaista ma'am is also here, who is giving her the sachet and congratulating the degree students here. I request all the students who have got their degrees to retain here till the end of the program. We'll have the group photo as well. Don't leave. Kindly be seated in your places. I request the students who have got their degrees to please be seated in your place.
पीछे दूसरे कैमरे भी है, पीछे दूसरे कैमरे भी है सर, पीछे डिस्टर्ब हो रहा है सर। आपको भी दिक्कत हो रहा है, हमारा काम है वो। बेटी मेरी है, एक बार मौका मौका। I remember the poem where Robust closed. In India, only 23% of the students who complete their 12th standard get the degree. Only 23 students out of 100. Those who have passed the PU2 or the 12th standard go to the college. So here we have our students who have completed successfully their degrees. So it's indeed a enjoyed time. I remember this poem by Robert Frost. Two roads diverge in Englewood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the underground ground. Then took the other as just as far, and having perhaps the better climb, because it was grassy and wanted beer. So as for the passing there, had won them really about the same. And both that morning equally lay, in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a उठवा मिले बेटा बैंड बैंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। आज हम बिदर में शाहीन में आए हैं और यहाँ तलबा का प्रोग्राम था डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन का, और बड़ी खुशी महसूस हुई इस तालीमी इदारे को देख के कि एक मिसाली तालीमी इदारा है और मुल्क में ऐसे बहुत से और तालीमी इदारों की ज़रूरत है जो कौमी लिहाज से भी और मुल्की लिहाज से भी बच्चों की तरबियत जो है वो करते रहें। तो अहले बिदर को तो बस ये गुजारिश है कि 10 तारीख़ को मैं अवामी इजलास के लिए बिदर हम लोग आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह जितनी भी मज़ीद गुफ्तगू है वो 10 तारीख़ को होगी इंशाल्लाह, जो भी अवामी प्रोग्राम यहाँ पर तरतीब दिए गए। और आज यही कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में और ख़ासकर हमारे मुल्क में एक ट्रेंड चला है कि जितने भी तालीमी इदारे हैं, चाहे वो हमारे मुसलमानों के हों, गवर्नमेंट के हों, गैर मुस्लिम भाइयों के हों, जिसके भी हों, तो उनमें ये देखने को मिलता है कि जो टॉपर्स होते हैं उनके लिए बहुत सारी जगह हमने रखी हुई है, और जो लूज़ कर जाते हैं या कोई 50 से 55% के बीच में मार्क्स लेते हैं तो बहुत सारे इदारे उनको दाखिला नहीं देते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत रही है कि जो सुधरे हुए थे उनको तो सुधार ही लिया, लेकिन जो बिगड़ गए थे उनको सुधारना बड़ी बात है। तो इस्लाम तो इब्तदाई से ये बात कहता आ रहा है कि जो लोग सामाजिक व्यवस्था में पिछड़ गए हैं, जो पीछे रह गए हैं, उनको साथ लेके चला जाए। तो सारे ही तालीमी इदारे जो लोग चलाते हैं उनसे गुजारिश है कि जो बच्चे थोड़ा पीछे रह जाते हैं उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें, ताकि वो भी अपना कैरियर जो है और अपने किरदार के साथ माशरे में एक अच्छा जो है रोल अदा कर सकें। ये तो तालीम के हवाले से होगा, जो बेकार जो मतलब एजुकेशन छोड़ के जो नौजवान नस्ल ख़राब हो रही है दिन ब दिन, उनके लिए क्या मैसेज? देखिए, ऐसा है कि इस्लाम ने खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने के लिए लाए अमल तय किया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी मस्जिद में बहुत सारे लोग आते थे चैरिटी के लिए, तो एक दफ़ा एक मुसलमान भी आया, उनका सहाबी, तो उसने आके कहा या रसूलल्लाह मुझे कुछ दीजिए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा आपके पास कुछ है?
تو کہنے لگا کچھ نہیں ہے گھر میں، کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کے کندھے پہ ایک چادر تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی چادر لے لی، بہت پرانی بوسیدہ تھی، اور اس کی نیلامی لگوائی. تو 2 دینار میں وہ بکی. 1 دینار سے ان کو بولا کہ آپ گھر کا سامان لاؤ، اور 1 دینار سے اس کو کلہاڑی لے کے دی، اوزار لے کے دیے کہ آپ لکڑیاں کاٹیں، جنگل میں سے بیچیں، اور خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں. تو کوئی بھی بندہ ایسا دنیا میں نہیں ہے. غریب پیدا ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، غریب مر جانا گناہ ہے. جاہل پیدا ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، جاہل مر جانا یہ گناہ ہے. شریعت نے کہا ہے کہ کچھ تو کرو، جب آپ کریں گے تو حرکت میں برکت ہے. اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھیں گے تو پھر آپ دوسروں کو نہیں کوس سکتے. تو جو لوگ ابھی معاشی طور پر پریشان ہیں، جسمانی طور پر پریشان ہیں، صحت کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، جب تک وہ خود اپنی حالت تبدیل کرنا نہیں چاہیں گے، کوئی بندہ ان کی حالت تبدیل نہیں کر سکتا. تو پہلی گزارش تو انہی سب لوگوں سے، چاہے ان کا مذہب کوئی بھی ہے، رنگ کوئی ہے، زبان کوئی ہے، آپ بذات خود سروائیو کرنے کے لیے آگے جب نکلیں گے تو بہت سارے ہاتھ آپ کے ہاتھ کو پکڑ لیں گے. اس لیے کوشش کیجئے گھر پہ نہ بیٹھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج واقعی ایک بہت امپورٹنٹ ڈے تھا، بالخصوص شاہین کے وہ گریجویٹس کا جو بچپن سے پڑھتے آئے اور آج ایک بہت بہترین سرٹیفکیٹ انہیں حاصل ہوئی ہے، جسے آج دنیا انہیں گریجویٹ کے نام سے بلاتی ہے. تو آج بہت سے بچے یہاں گریجویٹ بنے ہیں اور انہیں بہت سے ذمہ داریوں کے احساس بھی دلایا گیا ہے. یہاں جو سپیکرز آئے ہیں، بالخصوص چیف گیسٹ کے طور پر پورے پنجاب سے ماشاءاللہ مولانا عثمان صاحب یہاں تشریف فرما ہیں. آپ اور مزید جتنے بھی پیرنٹس وغیرہ آئے ہیں، ان کے پریزنس میں یہ اسٹوڈنٹس کا بہت بڑا اچھا پروگرام ہوا ہے. اور میں گریجویٹس کو پھر سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ صرف ایک سرٹیفکیٹ حاصل کیے ہیں، اصل جو جرنی ہے آپ کی لائف کی وہ اب سے شروع ہوتی ہے. یہاں سے آپ نے بہت سٹرگل کرنا ہے، یہیں سے آپ کو سارے چیلنجز آنے والے ہیں. اب تک جو چیلنجز تھے وہ بہت لیمیٹڈ چیلنجز تھے، یہاں سے جو چیلنجز آنے والے ہیں وہ بہت بڑے چیلنجز ہوں گے. اس میں ثابت قدم آپ نے رکھنا ہے اور خوب علم حاصل کرتے ہوئے، اپنے کیریکٹر کو بہتر کرتے ہوئے، ایک آنیسٹ انسان بن کر ایک بہترین کنٹریبیوٹر بننا. آپ کو جو روزی ملنی ہے وہ تو آپ کو مل ہی جائے گی، اللہ نے وعدے کیے ہیں اس کے. لیکن جب آپ پہل کریں گے، دوسروں کو روزی دلانے میں مدد کریں گے، انہیں کامیاب کرنے کی آپ پہل کریں گے، تو پھر انشاءاللہ اس میں آپ کو یہاں بھی دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی بہت ساری کامیابی ملے گی. جزاکم اللہ خیر.